حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، وہ عظمتوں، فضیلتوں، رفتوں اور برکتوں والا مہینہ جس کو ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر اپنی برکتوں اور رحمتوں سمیت جلوہ فگر ہونے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ماہ شعبان کے اندر حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم بارک فی شعباننا وبلغنا رمضانا، کہ اے اللہ ہمارے شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ ہمارے اسلاف بزرگ علماء اولیاء کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا مانگنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر اتنی مدت عطا فرما کہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں، اور ماہ رمضان کے بعد 6 ماہ پھر دعا کرتے کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کے اندر ہم نے عبادتیں کی ہیں ان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو ماہ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی خاص عبادت اور روزہ ہے۔ روزہ بظاہر تو صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے، لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجون کے اندر جو روزے کی تعریف لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت صرف یہ نہیں کہ بندہ اپنے معدے کو روک کر رکھے کہ کھانا پانی اس میں نہ جائے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ اپنے کانوں کو فضول باتوں سے سننے سے روک لے، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے روکے، اپنی زبان کو گالی گلوچ اور جھوٹ سے روکے، اپنے دل کو برے ارادوں سے روکے، اپنے ذہن کو برے خیالات سے روکے، تو تب وہ روزے کا حق ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت کو ہماری بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں، رب کائنات کو ہمارے دل کی وہ نیت اور وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کے حکم پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب روزے کی فرضیت کو بیان کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے کا مقصد بھی ساتھ بیان کیا، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے اور تمہارا دل خشیت الہی میں دھڑکے، تمہاری آنکھوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ بات بھی واضح کی کہ یہ نہ سوچنا کہ یہ بھوک اور پیاس خدا نے ہمیں دی ہے، فرمایا تم سے پہلے جس طرح لوگ امتیں موجود تھی کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ہر امت پر روزہ فرض تھا، ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے روزہ نہ رکھا ہو اور اس کی امت کو روزے کا حکم نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض کے روزے ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم تھا یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ، اور پھر اس کے ساتھ ہفتے کے دن کا روزہ، پھر اسی طرح مہینے کے مختلف دنوں کے روزے، عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے یہ فرض تھے، لیکن اس امت سے کہا کہ تم پر بھی روزے فرض ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے، تو دلاسا بھی دیا، حوصلہ بھی دیا کہ پریشان نہ ہونا، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ صرف تم پر فرض کی ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی تھی۔ ایک حوصلہ تھا، دلاسا تھا، اور سرکار نے اس دلاسے کو اور بڑھایا، اس حوصلے کو اور بڑھایا، فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہونا، یہ روزہ جو خدا نے تم پر فرض کیا ہے یہ پہلی امتوں پر بھی تھا، لیکن اس روزے کے اندر بھی میری امت کو، میرے غلاموں کو 5 ایسے انعام خدا نے دیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور اس کے کسی امتی کو نہیں ملے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا پہلا انعام یہ ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اور فرمایا یہ صرف میرے لیے اور میرے غلاموں کے لیے ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رب کائنات اپنے
بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور رب جس کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے پھر کبھی رب کائنات اس کو عذاب نہیں دیتا۔ فرمایا دوسری بات، جب ماہ رمضان کے اندر کوئی بندہ رب کے حکم پر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو فرمایا یہ میرے غلاموں کا اعزاز ہے۔ شام کے وقت جب بھوک اور انتہا اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے جس کو لوگ بدبو کہتے ہیں، لیکن فرمایا رب کہتا ہے مجھے روزے دار کے منہ کی وہ بو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے آئی ہے جو اس نے میری وجہ سے رکھی ہے۔ فرمایا وہ روزے دار جس نے روزہ رکھا، سارے فرشتے دن اور رات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرمایا ماہ رمضان کے اندر رب اپنے بندوں کو یہ انعام عطا کرتا ہے کہ ہر رات رحمت رب کی اس کو پکارتی ہے، اور فرمایا روزانہ رب کائنات ایک رات کے اندر لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے لاکھوں لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں ماہ رمضان کی ہر رات کے اندر، اور جب آخری رات آتی ہے تو رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے انہوں نے پورا مہینہ میرے یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اب بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب کوئی مزدور مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، تو رب فرماتا ہے تم کما رہے گا، ان کو میں اجرت دینے لگا ہوں، انہوں نے میرے حکم پر روزہ رکھا، مشقت کی، مزدوری کی، اب ان کی اجرت یہ ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، فرشتوں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں ان کو میں جہنم سے آزاد کر کے جنت کے باغوں میں داخل کروں۔ آپ یہاں توجہ فرمائے، 5 انعام جو پہلے کسی امت کو، سارے بولے، کسی امت کو نہیں ملے، صرف اس امت کا اعزاز ہے۔ اور قرآن نے جب روزے کی فرضیت کی بات کی تو بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بات ایمان والوں سے کی ہے، اے ایمان والو، فرمایا روزہ رکھے گا تو ایمان والا ہی رکھے گا، اور فرمایا پریشان نہ ہونا، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور ایک اور انعام جو خدا نے عطا کیا اس امت کو جو پہلے کسی امت کو نہیں ملا، وہ انعام یہ تھا کہ پہلی امتوں کے اندر سحری کا تصور نہیں تھا، وہ افطاری کرتے تھے تو اگلے دن پھر جا کر افطاری کرتے تھے، پورے دن کا روزہ، رات کا روزہ، 24 گھنٹے کا روزہ، ان کے اندر سحری کا تصور نہیں تھا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا طویل روزہ تھا جو پہلی امتوں میں تھا، لیکن اس امت کے اندر بھی آغاز میں طریقہ یہی تھا، آغاز میں دستور یہی تھا کہ سحری کا تصور اس امت کے اندر بھی نہیں تھا، لیکن ایک صحابی حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے ہیں، باغات میں جاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے آئے تو رات کو افطاری سے پہلے آنکھ لگ گئی، سو گئے، جب آنکھ کھلی تو سحری کا وقت بھی، افطاری کا وقت گزر چکا تھا، روزہ دوسرا شروع ہو چکا تھا، پریشان ہوئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اتنی بھوک اور پیاس سے نڈال ہوئے، بارگاہ رسول میں آئے، عرض کے حضور میں افطار کرنا بھول گیا، آنکھ کھلی تو افطار کا وقت گزر چکا تھا، اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، رب کا پیغام آیا، فرمایا حبیب پہ آئے، اور کسی امت کے لیے نہیں تھا، آپ کی امت کے لیے افطار سے افطار تک روزہ نہیں ہوگا، سحری سے افطار تک روزہ اجازت دی جاتی ہے۔ سحری کا تصور اس امت کے اندر پہلی امتوں میں، اور یہ ایک صحابی کا صدقہ رب نے عطا کیا، وہ صحابی جس پر خدا کو اتنا پیار آیا۔ دوسری بات، اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی ابتدا کے اندر رمضان کے حوالے سے یہ تصور تھا کہ رمضان کی راتوں کے اندر بھی تم حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، انسانی نفس ہے، شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، بڑی مشقت تھی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے، پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور منع ہے لیکن میں یہ کام کر بیٹھا ہوں۔ اس موقع پر قرآن کی آیت اتر گئی، فرمایا حبیب یہ بھی تیری امت کے لیے اجازت ہے، روزے کی حالت میں نہیں جا سکتے، لیکن رمضان کی راتوں کے اندر تیرے غلاموں کو یہ اجازت دی ہے کہ جا سکتے ہیں۔ پھر محدثین نے لکھا کہ ماہ رمضان جس کا ہر لمحہ عبادت، ہر گھڑی برکت والی، ہر گھڑی رحمت والی، اب آپ
نہیں آتی؟ روزہ خدا کی عبادت میں پورا دن گزر گیا، فرمایا اب تم نے افطار کیا، کھایا تم نے، توانائی تمہیں پہنچی، طاقت تمہیں پہنچی، لیکن چونکہ افطار کرنا سنت ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ افطار کے بعد تم نماز تراویح کا انتظار کر رہے ہو، تراویح ابھی پڑھی نہیں، نماز تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جب تم نے نماز تراویح پڑھ لی تو نماز تراویح پڑھنا بھی عبادت۔ نماز تراویح کے بعد سحری کے انتظار میں تم سو گئے تو روزے دار کا سونا بھی عبادت، اور جب وہ اٹھا اس نے سحری کھائی تو سحری کھانا بھی سنت ہے، فرمایا وہ سحری بھی عبادت ہے۔ تو فرمایا ماہ رمضان کا لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی برکت والا، رحمت والا ہے، جہاں تک کہ روزے دار جو سانس لیتا ہے رب فرماتے اس کی سانس بھی 10 میں شمار ہوتی ہے۔ تیسری بات حضور فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ بھٹی ہے آگ کی، لوہے کو آگ میں ڈالیں تو لوہا صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو کر بھٹی سے نکلتا ہے، اور اگر صاف لوہے کو ڈالیں تو لوہا پرزے کی شکل اختیار کر کے بھٹی سے نکلتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ مومن جس نے ماہ رمضان کا حق ادا کر دیا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، زکات فرض کی ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، نماز تراویح پڑھی، وہ ماہ رمضان کے بعد یوں ہوگا جیسے بھٹی سے لوہا صاف ہو کر نکلتا ہے، وہ گناہوں سے، میل کچیل سے پاک ہو کر نکلے گا۔ اور فرمایا پھر ایک اور بات یہ ہے، پورے قرآن کے اندر اسلامی 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام نہیں آیا۔ ماہ رمضان واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے کہا رمضان وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر فرمایا رمضان کے لفظوں پر غور کرو، 5 لفظ ہے رمضان کے، را سے مراد ہے رحمت الہی، بولتے نہیں آپ، میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے مراد ہے ضمانت الہی، الف سے مراد ہے امان الہی، اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ فرمایا رمضان کے 5 حرفوں کا صدقہ رب یہ 5 انعام عطا کرتا ہے، لیکن کیسے ملیں گے؟ فرمایا کیسے نہیں، رمضان کی خاص عبادتیں بھی 5 ہیں، رمضان کے حق بھی 5 ہیں، یہ 5 انعام ملیں گے 5 عبادتوں کے ذریعے۔ وہ رمضان کی 5 خاص عبادتیں، رمضان کا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور پھر کہا لیلۃ القدر کی عبادت ہے، اور قرآن کی تلاوت ہے، رمضان ہے، نماز تراویح ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ عید الفطر کی رات کی عبادت ہے۔ یہ 5 عبادتیں اگر بندہ کر لے تو ان 5 عبادتوں کے سب کے رب کائنات اس کو 5 انعام عطا فرما دیتا ہے۔ کی پہلی رات آتی ہے اس ماہ مقدس کی پہلی رات، تو پھر عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا کو کہتے ہیں سبیرہ۔ وہ ایسی ٹھنڈی ہوا ہے کہ اس ہوا کے چلنے سے جنت کے درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں، ان سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جو آواز ان پتوں سے پیدا ہوتی ہے ماہ رمضان کی پہلی رات، ایسی خوبصورت آواز آج تک کائنات میں کسی نے سنی نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ ہوا چلتی ہے سبیرہ نام کی ہوا، اور اس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، اور ان پتوں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی جنت کی حوریں جنت کے بلند و بالا محلات کے بالا خانوں پر چڑھ کر وہ پھر رب کی بارگاہ میں کہتی ہے یا اللہ تو اپنے روزے دار بندوں کا نکاح ہم سے فرما دے۔ جب وہ جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں پر چڑھ کر پھر جنت کے داروں رضوان سے پوچھتی ہے آج خیر ہے، یہ ہوا کیسی ہے؟ اتنی خوبصورت ہوا چل رہی ہے، اور اس ہوا کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہوئی، ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی۔ یہ آواز کیسی آواز ہے؟ تو وہ جنت کے داروغہ رضوان کہتا ہے یہ جو آواز تم سن رہی ہو یہ رب کائنات نے اپنے روزے دار بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور آج ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول کر یہ ہوا اس لیے چلائی گئی ہے کہ آج پہلی رات کے اندر رب کائنات اپنے روزے دار بندوں کے لیے جنت کو مقدر کر دیتا ہے، آپ کی تقدیر کے اندر جنتی لکھ دیتا ہے، اور اس کے حکم پر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا وہ ذلیل نہیں ہوگا۔
ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ جس نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا وہ ذلیل۔ آج کے حضور ماہ رمضان کا حق کیا ہے؟ اب توجہ رہے ذرا۔ سرکار نے فرمایا ماہ رمضان کا حق یہ ہے کہ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، نفسانی خواہشات کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ماہ رمضان کا حق ہے۔ فرمایا جس نے یہ حق کیا وہ ذلیل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے اندر بھی شراب نوشی میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، گالی دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، فرمایا وہ اس کے لیے رب اور رب کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ماہ رمضان کے اندر اس کو موت آ گئی یا ماہ رمضان کے بعد موت آ گئی اگلی رمضان سے پہلے، تو اس کے لیے اپنی بخشش کے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کر سکے۔ وہ اس حال میں مرا ہے کہ جب اس نے ماہ رمضان کا حیا نہیں کیا، شراب پیتا رہا، گناہ کرتا رہا، تو فرمایا جو پچھلی عبادتیں اس نے کی تھی گزشتہ سال کے اندر ماہ رمضان کے گناہ کی وجہ سے رب نے اس کی وہ ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ اور ایک اصول دیا سرکار نے، کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، وہ کیا اجر ہے؟ فرمایا ماہ رمضان کے اندر نفل بھی اگر ادا کرو تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ایک فرض ادا کرو تو فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح نیکی کا اجر بڑھ گیا ماہ رمضان کے اندر، اس طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ گیا۔ وہ گناہ، اس کا گناہ باقی مہینوں کے اندر اتنا اس کی سزا نہیں جتنا ماہ رمضان کے اندر گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے تو گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک بات پر غور کریں، جبکہ آپ کر نہیں رہے ویسے، لیکن آپ توجہ اگر کریں تو ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماہ رمضان کے اندر ہم کھاتے نہیں ہیں، کھانا حرام ہے؟ بولے تو صحیح ہے، کھانا حرام ہے؟ نہیں، حلال ہے نا، لیکن ہم نہیں کھاتے۔ منع کیا گیا کھانا، روزے کی حالت میں نہیں کھانا۔ پینا حرام ہے کہ حلال ہے؟ لیکن روزے کی حالت میں منع کیا گیا کہ پینا حرام ہے۔ وہ چیزیں جو حلال ہیں، بیوی کے پاس جانا باقی دنوں میں حلال ہے، روزے کی حالت میں کا حرام ہے۔ اب آپ توجہ کریں، ذرا اس اصول کو سمجھے، ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھے کہ وہ چیزیں جو سال کے باقی مہینوں کے اندر حلال ہے، وہ روزے کے اندر وہ بھی حرام کر دی گئی، اگرچہ وہ حلال ہے۔ تو جو پہلے حرام ہے، شراب پینا پہلے حرام ہے، زنا کرنا پہلے حرام ہے، جھوٹ بولنا پہلے حرام ہے، تو فرمایا ماہ رمضان کے اندر تو وہ چیزیں بھی روزے کی حالت میں تم پر حرام کی گئی جو باقی دنوں کے اندر حلال ہے۔ تو وہ چیزیں جو حرام ہیں، جب اس حرام کاری کے قریب جاؤ گے ان کا وبال تمہارے ذمہ اور بڑھ جائے گا۔ لیکن جہاں پر حرام قانون اور ہے، جہاں پہ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، ماہ رمضان کے اندر بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اگر اس کو ماہ رمضان کے بعد خیال بھی آ گیا کہ میں اس کی قضا کرا، میں نے چھوڑا تھا، اور فرمایا وہ اگر بغیر عذر کے چھوڑا تھا اب سارا سال بھی قضا کرتا رہے تو رمضان والا ثواب، سارے بولے رمضان والا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ قضا ہو جائے گی، قضا کی ادائیگی ہو گئی، لیکن رمضان کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تو مٹی گنگا بہ رہی ہے کہ ایک بندہ گناہ بھی کرتا ہے، بغیر عذر کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور گناہ در گناہ یہ کرتا ہے کہ پھر بازار میں کھڑا ہو کر سگریٹ بھی پیتا ہے، بازار میں پان بھی کھاتا ہے، بازار میں پانی بھی پیتا ہے، بازار میں لوگوں کو افطار کا سامان تو بیچ رہا ہے، لیکن ساتھ وہ بازار کے اندر کھڑا ہو کر دن کو کھانا پینے جاری رکھے ہوا ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس نے روزہ چھوڑا ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ وہ احترام رمضان کی دھجیاں بازار کے اندر کھڑا ہو کر احترام رمضان کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ گناہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ تو بتائیے وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر تم رمضان کا حق ادا نہیں کرو گے تو تم ذلیل و رسوا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔
मजूसी ने अपने बेटे को देखा जो बाजार में खाता पीता है, और मजूसी उसको कहते हैं जो आग परस्त है, खुदा को नहीं मानते, वो आग की पूजा करते हैं, आग को अपना खुदा कहते हैं। उसने अपने बेटे को देखा जो सरेआम माह रमजान के अंदर बाजारों में खाता पीता है। हालांकि मजूसियों के लिए तो रोजे फर्ज नहीं, उनकी इबादत नहीं है, उनका मजहब और है, और वो खुदा को भी नहीं मानते, लेकिन उस मजूसी ने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा, और उसने थप्पड़ मार कर कहा तू जानता नहीं माह रमजान है? तो बेटे ने बाप से कहा कि माह रमजान तो है, लेकिन हमारा क्या ताल्लुक है रमजान के साथ? हम तो रोजे नहीं रखते, मुसलमानों का महीना है। उसने कहा अगरचे मुसलमानों का महीना है, लेकिन क्या एहतराम हमारे लिए जरूरी नहीं है? उनका महीना है, वो भूख में है, वो प्यास में है, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या हमारे जिम्मा लाजिम नहीं कि हम उनके महीने का एहतराम करें? अब वो बंदा मजूसी जब खुद मर गया तो लोगों ने उसे ख्वाब में देखा, वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। तवज्जो है आपकी? जन्नत के बागों में चहलकदमी कर रहा है। पूछने वालों ने पूछा, ताज्जुब की बात है, तू तो मजूसी था, आग परस्त था, आतिश परस्त था, आग को अपना खुदा कहता था, तू जन्नत के बागों में क्या कर रहा है? उसने कहा मैं आतिश परस्त था, लेकिन सिर्फ एहतराम रमजान का सदका, रोजे का एहतराम करने की वजह से रब्बे कायनात ने मौत से चंद लम्हे पहले मुझे ईमान की दौलत अता कर दी है। मैं मजूसी होकर नहीं मरा, मुसलमान होकर दुनिया से गुजरा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब माह रमजान आता है और माह रमजान की पहली रात आती है तो जन्नत खुद रब की बारगाह से सवाल करती है कि या अल्लाह वो किधर है रोजेदार? तूने सारा साल मुझे आरास्ता किया। शयातीन को जकड़ दिया जाता है ताकि वो बंदे जो सारा साल गुनाह करके शैतान के खाते में डाल देते हैं कि शैतान ने कहा था। अब तो शैतान भी बंद है, झगड़ा हुआ है, तो आपको कसूर उसके अपने नफ्स का है कि पहले तो तुम शैतान के खाते में डालते थे, अब तो शैतान बंद है। जन्नत के दरवाजों को खोला गया, जन्नत खुद कहती है कि वो रोजेदार कहाँ है, और हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की हूरें पूछती हैं कि या अल्लाह वो रोजेदार किधर है? अब तो खुश हो गए नजर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। माह रमजान के इस्तिकबाल ऐसे नहीं करते जैसे आप कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रमजान की आमद, रमजान की आमद। वो जन्नत की हूरें खुद सवाल करती हैं कि वो रोजेदार किधर है? और जिस वक्त हुजूर फरमाते हैं अगर तुमने अपने आप को नशावर मशरूब से, अपने मुसलमान भाई पर गीबत से, बोतान से बचा लिया तो रब्बे कायनात 100 हूरों के साथ तुम्हारा निकाह करने के बाद जन्नत का इतना बड़ा माल तुम्हें अता करेगा जिसके सहन के अंदर पूरी दुनिया भी मिलकर आ जाए तो इतनी जगह घेरेगी जितनी दुनिया के अंदर बकरियों का बाड़ा घेरता है। इतना बड़ा माल रब्बे कायनात अपने रोजेदार बंदों को अता करता है और जन्नत से कहता है इसका ख्याल करना खुद खुदा कहता है कि ये भूख और प्यास की मुशक्कत बर्दाश्त करके तेरे अंदर आया है, अब इसका ख्याल करना है ये मेरा बंदा है जिसने मेरे हुक्म पर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है। तो फरमाते रोजेदार के लिए 2 इनाम है, इस सारे में फरहतान है, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। पहली खुशी फरमाया वो उस वक्त जब वो रोजा इफ्तार करता है और पूरा दिन उसने भूख और प्यास में गुजार दिया, जब वो ठंडा पानी देखता है, शरबत देखता है, दूध देखता है, अल्लाह के तरह तरह की नेमतें और पकवान अपने दस्तरखान पर देखता है और सारे दिन की भूख और प्यास का इख्तिताम होता है, तो फरमाया ये पहली खुशी जो उसको नसीब हुई। और फरमाते हैं ये खुशी और भी दोबारा हो जाएगी जब वो किसी मुस्तहिक को भी अपनी इफ्तारी में शामिल कर देगा। सरकार ने फरमाया एक खजूर का टुकड़ा किसी को देकर उसका रोजा इफ्तार करवा दो। कहा हुजूर अगर उसकी ताकत ना हो फरमाया दूध पिला दो। कहा हुजूर इसकी ताकत ना हो फरमाया पानी के घूंट पिला दो। रब तुम्हें भी अजर अता करेगा इस बात का कि तुमने उसको रोजा इफ्तार करवाया, इसका भी अजर और उसके रोजे का सवाब उसे भी मिलेगा और तुम्हें भी मिलेगा। उसके अजर से भी कोई कमी नहीं जो उसने रोजा रखा और तुमने इफ्तार करवा कर इतना अजर जितना उस रोजेदार को मिला रब तुम्हें भी अता करेगा। हुजूर फरमाते इसलिए कि इस माह मुकद्दस
عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ کر آتے، جو فقراء راستے میں بیٹھے ہیں ان کو ساتھ لے آتے، دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتے، ساتھ کھانا لگ جاتا اور ساتھ کھانا کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو مچھلی بڑی پسند تھی. اب آپ توجہ ذرا رکھیے گا، مچھلی بڑی پسند تھی لیکن مالی طاقت اتنی نہیں تھی کہ مچھلی خرید سکتے. ایک دن ان کی زوجہ نے کہیں سے مچھلی کا انتظام کیا اور کیا یہ کہ مچھلی پکا کر رکھ لی اور پہلے کچھ رقم فقراء کو بھیج دی کہ مچھلی تھوڑی ہے، ملی بھی مشکل سے ہے اور عبداللہ ابن عمر کو پسند بھی ہے، تو آج تم اپنے کھانے کا انتظام باہر سے کر لو. عبداللہ ابن عمر کے لیے یہ سالن اتنا ہے جو وہ کھا سکے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے. آپ نے فرمایا آپ کو فقراء کدھر ہیں؟ آپ کی اہلیہ نے کہا مچھلی چونکہ آپ کو پسند ہے اور یہ تھوڑی تھی تو میں نے ان کو رقم بھیج دی ہے اور وہ اپنا کھانا کھا لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رب کعبہ کی قسم عبداللہ ابن عمر ساری رات بھوکا گزارے گا جب تک وہ فقراء میرے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھیں گے. آپ کی اہلیہ نے کہا وہ رقم بھیج دی ہے اور میں قوم نے خدا کا وہ فرمان نہیں سنا. رب فرماتا تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک تم ضرورت مندوں کو وہ نہ دو جو تمہیں خود پسند ہے. اگر مچھلی مجھے پسند ہے، میرے نفس کو شوق ہے، میں کھاؤں فقراء نہ کھائے، تو میں رب کے حضور نیکی نہیں پا سکتا جب تک وہ فقراء میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر وہی نہیں کھائیں گے جو میں کھا رہا ہوں. اس وقت تک میں رب کے ہاتھ سے نیکی نہیں پا سکتا. تو حضور فرماتے ہیں پانی کے ساتھ افطار کروا دو اگر تم طاقت نہیں رکھتے، کھجور سے کروا دو، دودھ سے کروا دو، لیکن اس کا اجر دیکھو کتنا بڑا ہے کہ بھوک اور پیاس اس فقیر نے برداشت کی ہے، لیکن جتنا اجر خدا اسے دے رہا ہے اتنا ہی اس کے روزے کا اجر رب تمہیں بھی عطا فرما رہا ہے. فرمایا پہلی خوشی جس وقت بندہ افطار کرتا ہے، طرح طرح کی خدا کی نعمتیں اس کے بولو ذرا سارے اس کے سامنے موجود ہے، تو جہاں اس نے شکر بھی کرنا ہے اس بات کا کہ میں نے روزہ رکھا افطار بھی کر دیا. کئی ایسے بھی ہیں جن کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوا، تو خدا کا شکر بھی ادا کرے اس نعمت پر. دوسری خوشی حضور فرماتے ہیں ان لقاء ربہ، دوسری خوشی وہ تب ملے گی جب وہ خدا کا دیدار کرے گا. پھر اگلی بات جو سرکار نے فرمائی، اگر آپ توجہ رکھیں، فرمایا رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. نماز کے حوالے سے یہ بات، زکات کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، باقی کسی عبادت کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے کہ یہ عبادت میرے لیے کی ہے، اس کا اجر میں دوں گا، سوائے روزے کے. روزے کے لیے کہا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی، حالانکہ باقی عبادتوں کا اجر بھی تو خدا عطا کرتا ہے، لیکن جہاں جو محدثین نے مفسرین نے معنی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ باقی عبادتوں کا اجر بھی خدا دیتا ہے، روزے کا اجر بھی خدا دے گا. فرق یہ ہے، فرمایا نماز کا اجر ہے جنت، زکات کا اجر ہے جنت، حج کا اجر ہے جنت، لیکن کہا روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا. مطلب یہ ہے کہ باقی عبادتوں میں صرف جنت ملتی ہے، روزے میں جنت کا مالک بھی تمہیں ساتھ ملے گا. جنت تو ملنی ہے، اور جن کو یقین ہے وہ ذرا چہرے پر خوشی لا کر سبحان اللہ کرے. آپ جیسے میں زبردستی آپ سے کہلوا رہا ہوں، جنت بھی ملے گی، جنت کا مالک بھی ملے گا، اور جس کو مالک مل جائے ساتھ، نماز کے بدلے میں جنت مل گئی، زکات کے بدلے میں مل گئی، حج کے بدلے میں مل گئی، ساتھ روزہ رکھا تو کہا روزہ رکھا ہے، جنت تو مل چکی تھی، جنت کا مالک بھی مل گیا، اور جب مالک مل گیا تو وہ سلطان محمود غزنوی نے چلتے ہوئے نا موتی زمین پر بکھیرے جان بوجھ کر کہ جو پیچھے فوج آ رہی ہے کیا کرے گی، تو وہ سارے وزیر اور فوج فوراً اترے. وہ بھی کابینہ کوئی یہ موجودہ کابینہ کی طرح ہی تھی، فوراً اترے اور انہوں نے موتی چننے شروع کر دیے. ایاز جو سلطان محمود غزنوی کا بڑا خاص غلام تھا وہ ساتھ چلتا رہا. محمود غزنوی نے کہا ایاز مجھے ضرورت نہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت جن کو تھی موتیوں کی تمنا وہ موتی چنے، مجھے موتیوں والا چاہیے، موتیوں کا مالک میرے ساتھ ہے، مجھے اور کیا چاہیے. تو جنت تو ملے گی، روزے کے
دن خود خدا کروائے گا. وہاں پہ فقط افطاری نہیں، وہاں دونوں باتیں ساتھ ہوگی، دونوں خوشیاں اکٹھی ملے گی. وہاں افطاری بھی ہوگی، رب کی ملاقات بھی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا حضور جب رب کی ملاقات ہوگی تو رش تو بڑا ہوگا، کیونکہ صرف ہم تو نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے روزے دار سارے ہوں گے. خاص دسترخوان لگے گا اور اس پر رب کی وہ نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کبھی دل میں خیال آیا، ایسی نعمتیں رب کی اس دسترخوان پر جن کا تصور کبھی نہیں کیا، وہ ساری نعمتیں ہوگی اور ساتھ رب کا دیدار بھی ہوگا. صحابہ نے کہا حضور رش بڑا ہوگا، کسی کو دیدار ہوگا کسی کو. سرکار نے فرمایا کہ دنیا دار کی پارٹیاں نہیں ہیں جہاں کسی کو سالن ملتا ہے کسی کو خالی پلیٹ ملتی ہے، کسی کے کپڑے اتر جاتے ہیں کسی کے منہ میں چلا جاتا ہے. نا وہ رب کے کائنات ہے، وہ اپنا دیدار کیوں کروائے گا؟ جیسے 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا، ایک کہتا ہے میں نے 14ویں کا چاند دیکھا ہے، ہر روزے دار کہے گا میں نے خدا کا دیدار کیا. فرماتے ہیں وہ جو دسترخوان لگے گا، کس کا دسترخوان؟ رب کا دسترخوان. رب کا دسترخوان، دعوت ہوگی رب کائنات کی طرف سے روزے داروں کی. فرمایا سارے روزے دار اس پر موجود ہوں گے اور وہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ سائڈ پر کھڑے ہوں گے اور وہ حسرت کریں گے کہ کاش یہ چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہم بھی برداشت کر لیتے، آج اس دسترخوان پر ہوتے. سرکار فرماتے پتہ ہے رب کی نعمتیں تو اس دسترخوان پر ہوں گی، طرح طرح کے پکوان تو ہوں گے، ایک اور لطف بھی ہوگا میرے غلاموں کے لیے. آج کا حضور کیا فرمایا؟ اسی دسترخوان پر آدم علیہ السلام